یہ خلیل ہے اور حقیر ہے. یعنی دنیا اگر ساری کی ساری جمع کی جائے تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن افسوس ہے کہ اس دنیا کی فکر میں ہم اپنی زندگی کی پونجی کو ضائع کر رہے ہیں. ہماری زندگی کی پونجی ایک حقیر پونجی پر ضائع ہو رہی ہے. ایک برف بیچنے والا تھا، برف بیچنے والا، تو وہ اس نے شور مچایا کہ بھائیو جلدی آ کر میرا برف خریدو، کیوں دیر کر رہے ہو؟ تمہارے دیر کرنے سے تو میری برف کی پونجی بھولی جا رہی ہے. اگر دیر سے آؤ گے تو میرا مال ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. زندگی کیسے دیکھو، کل کیا دن تھا، آج کیا دن، جمعہ گیا، ایک دوسرا جمعہ آنے والا، کھٹا کھٹ زندگی. سن 1980 میں میں یہاں آیا تھا، آج 88 میں ختم ہو رہا ہے. یہ اس مہینے میں 8 سال ہو جائے، اس مہینے میں 8 سال ہو جائیں. زندگی دیکھتے دیکھتے کیسے گزرتی چلی آ رہی ہے. اتقارب الزمان، قیامت کے دن جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی دن جلدی جلدی گزریں گے. آپ ذرا 40 سال پہلے کے اپنے دن کو سوچئے کہ گرمیوں کے دن گزرتے نہیں تھے مشکل سے، اور اب جو ہے کھٹا کھٹ گزرتے چلے آتے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، روزانہ ہم گھٹ رہے ہیں. ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں ہم 60 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ ہماری زندگی بڑھ گئی. بڑھ کہاں گئی، 60 سال کم ہو گئے. روز بروز بھائی دیکھو ٹھگی پر گھٹنے پر ٹھگی مت رکھو، ایسے ادھر دیکھتے ہو. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا ایک حقیر پونجی ہے، اور اس ایک آیت میں فرمایا کہ دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. متاع کے بارے میں ایک بہت بڑے علامہ نحو و لغت علامہ اصنعی، ان کو تحقیق کی فکر ہوئی کہ متاع کے کیا معنی ہے. تو یہ عربوں میں جا کر بڑے شہروں میں نہیں گئے، کیونکہ بڑے شہروں میں عجمیوں کے اختلاط سے عربی لغت محفوظ نہیں رہی، میل جول سے عجم عرب گڑبڑ ہو گئے. تو دیہاتوں میں جا کر سفر کیا کہ یہ ہم کو 3 لفظ کی تحقیق ہو جائے، متاع، رقیم اور افضل. متاع رقیم اور بتاؤ مجھے تبارک الجبل. ہاں، تبارک. تو ایک بچے نے دیکھا کہ یہ کتا آ رہا ہے، اور جو باورچی خانے میں کپڑا گندا جس سے برتن ورتن صاف کیا جاتا ہے، جس کو ہم یوپی میں صافی کہتے ہیں، وہ اس نے کتے نے اٹھایا، اور چھوٹا بچہ اس کے ڈر گیا، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتا تھا. جب اس کی ماں آئی تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امی جاء الرقیم اخذ المتاع وتبارک الجبل. ایک کتا چتکبرا آیا، اس نے متاع اٹھا لیا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا. تو بس علامہ خوش ہو گئے، کہنے لگے تینوں لغت اللہ تعالیٰ نے حل کرا دی. تو معلوم ہوا کہ صافی جو ایک حقیر چیز ہے وہ ہے متاع. کیونکہ عربوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، لہذا عرب متاع کو نہایت حقیر سمجھتے ہیں. اسی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے. لہذا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بنگلے بنوا لے اور بہت زیادہ فیکٹری قائم کر لے اور کروڑہ روپیہ بینک بیلنس کر لے، تو گویا اس نے مچھروں کا پر جمع کر لیا. آج لوگ روتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا اللہ نے کیوں نہیں دی. اللہ تعالیٰ مچھروں کا پر دنیا اپنے دوستوں کو دیں گے. دوستوں کو بڑھیا چیز دی جاتی ہے، دوستوں کو بڑھیا چیز دی جاتی ہے، گھٹیا چیز نہیں دی جاتی. دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اور ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی. آج ایئر کنڈیشن میں بھی خودکشی کر رہے ہیں. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، اور مجھ کو ساحل پر بھی، اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. دھوپ اور گرمی ہے، اس میں بھی اللہ کی یاد کی برکت سے الحمدللہ ٹھنڈک رہتی ہے. اللہ کے نام کے صدقے میں قلب کے اندر ساری دنیا کے آسمان و زمین اور سورج چاند اور ہفتے قلیم کی سلطنت
اگر اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے تو اس کے قلب میں کوئی بھی خاطر میں بھی نہیں لاتا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مٹھاس میں حافظ شیرازی کو خدا اپنے نام کی لذت میں مست کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا عمدہ شعر ہے. جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے، ان کے نام کی لذت کو استیراد کرتا ہے. استیراد یہ ہے امپورٹ، اردو میں امپورٹ ہے، انگریزی میں امپورٹ ہے، اردو میں درآمد ہے اور عربی میں استیراد کرتے ہیں. اسی لیے گودام کو وہاں مستوردات لکھا جاتا ہے. مستوردات یعنی گودام. لذت کو جب درآمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے خاص تو فرماتے ہیں کہ شمارت. تو حافظ شیرازی شمار بھی نہیں کرتا، خاطر میں بھی نہیں لاتا، شمار بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں تم کس شمار میں ہو؟ اللہ اکبر. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ شمار بھی بیٹھ جاؤ مملکت کاؤس کہرا. ایران کے اس وقت میں تو بڑی سلطنتیں تھیں. فرمایا میں سلطنت کاؤس اور سلطنت کہہ کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں. سلطنت کاؤس اور کہہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت جو ملتی ہے تو سلطنت کاؤس اور کہہ بھی ہماری نظر میں گر جاتی ہے اور ہم اس کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں. کیا زندگی ضائع کرے، ہر وقت فکر بس یہ کہے کھانا وہ رکے. ارے بھائی سنو، دارالغرور اس کا نام دھوکے کا گھر ہے. جلال الدین رومی کو دعائیں دو کہ اس نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا. ہر چیز کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے، ہر چیز کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں بڑا ڈرپونک آدمی ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ڈر کی وجہ سے اس کے دست شروع ہو گئے. بونکنا دیسی زبان میں دست کو کہتے ہیں، جب لکوئڈ پیخانے آنے لگے اس کا نام ہی ڈرپونک رکھتے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں اس کی وجہ تسمیہ پوشیدہ ہوتی ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالغرور اللہ نے دھوکے کا گھر اس لیے رکھا، خود اس کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ذا لقد خاطرہ دارالغرور، اس وجہ سے اللہ نے اس مٹی کی دنیا کا نام دارالغرور رکھا ہے. تو نماز دوسرے برآمدے میں پڑھنا چاہیے، یہاں پڑھتے ہیں. افسوس ہے حقیقی کمی. جو لوگ دیر سے آتے ہیں برآمدے میں نماز پڑھنا چاہیے. تو خاطرہ دارالغرور جلال الدین رومی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ذا لقب خاطرہ دارالغرور، اس لیے اللہ نے دنیا کو دارالغرور کا لقب دیا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تو کشت تارا سپس یوم العبور، کیونکہ جب بندہ مردہ ہو کر اس کا جنازہ اترتا ہے اور وطن پردیس سے وطن آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو دنیا کو کشت پارا یہ اپنا پیر کھینچ لیتی کہ اب آپ جائیے اکیلے. عورت کہتی ہے بیوی صاحبہ کہ اب میں نہیں جا سکتی آگے. دولت کہتی ہے اب ہم یہیں رہیں گے بینکوں میں. حبیب بینک لمیٹڈ، جس کو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حبیب بینک کا اس کو کہتے تھے حبیب بینک لمیٹڈ. وہ عربی بنا سمجھتے نہیں چاہے، یعنی ان پر عربی اتنی چھا گئی تھی کہ جہاں لکھا تھا تبت اسنو تو کہتے تھے کیا وجہ ہے تبت سنو اور قل اللہ نہ سنو، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ کراچی کی جدھر بورڈ پر لکھا ہے تبت سنو یہ سورہ تبت ادا سنو اور قل اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ظالم لکھتے ہیں کہ قل اللہ سنو، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت لوگوں نے بتایا حضرت کہ وہ تبت ادا نہیں ہے، یہ تو ان کی اس کا نام ہے کسی پاؤڈر وغیرہ. تو جب انہوں نے دیکھا ایک بینک میں لکھا تھا حبیب بینک لمیٹڈ تو عربی زبان میں ان کا حبیب البینک کا لمیٹڈ، یہ تیرے درمیان میں ایک محبوب چیز ہے تو کبھی ہٹے گا نہیں. تو عربی جب چھا جاتی ہے تو اس میں ہر وقت ان کو وہی عربی نظر آئے. تو فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں محبوب چیزیں، مثال کے طور پر ایک شخص کا کاروبار ہے، دیکھیے ایک تو نعمت ہے، من حیث النعمت تو شکر ادا کر لے اور پڑھ لے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اور پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان دو چیزوں کی برکت سے نعمت چھینے گی نہیں، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی، نعمت کا حق ادا ہوگا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اور دوسرا کیا پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ جب اس نے اپنا باغ دیکھا تو کیوں نہیں پڑھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لیکن نعمت میں اتنا غرق ہو جانا کہ نعمت دینے والے کی محبت مغلوب ہو کر رہ جائے اور نعمتیں ہم پر غالب آ جائیں، یہ نعمت کا کفران ہے.
یہ شخص پھر اس نعمت سے بجائے فائدہ کے اٹھانے کے یہ خسارے میں پڑ جائے گا، کیونکہ نعمت دینے والا اگر ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کیا فائدہ اس نعمت سے کہ پوری اور آلو کھائی اور اوپر سے بھالو چڑھا ہوا ہے، کاٹ رہا ہے اور جوتے پڑ رہے ہیں، پٹائی ہو رہی، ایسی کھٹائی اور ایسی مٹھائی سے توبہ بھلی ہے کہ جس کے بعد پٹائی شروع ہو جائے، اس سے بہتر ہے سوکھی روٹی کھا لے آدمی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم بریانی کھلائیں گے اور ساتھ ساتھ شامی کباب بھی، لیکن ہم 10 جوتے صبح اور 15 جوتے شام کو بھی لگائیں گے۔ تو کہتا ہے بھائی ہماری چٹنی روٹی اچھی ہے اور تمہارا جوتا بھی نالدار ہے، اس میں لوہا بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کی لذت ایسی دکھاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پریشانی آتی ہے، بری کے بعد جو پریشانی آتی ہے بے انتہا شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد وہی کٹی ہوئی پتنگ ہو جاتا ہے انسان۔ اور اس بین الاقوامی تعلقات پڑھانے والا پروفیسر جب میں نے اس سے بیان کیا، اس نے کہا صاحب میرا حال بالکل یہی ہے کہ میں بالکل کٹی ہوئی پتنگ ہوں اور دل ہر وقت ایسے پریشان سا رہتا ہے جیسے پتنگ کٹنے کے بعد اس کی رفتار بتا دیتی ہے کہ اس کا تعلق ختم ہو چکا۔ جو بندہ اللہ سے غافل ہو کر بدنظری وغیرہ کرنے لگتا ہے اس کا دل بھی اللہ سے کٹ جاتا ہے اور پتنگ کی طرف سے ایسے پریشان کرتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو سنبھال کر اور اللہ پر پھرا کرتے ہیں، کیا کہنا ہے، ایسی مضبوط ذات کہاں پاؤ گے جو ایسے اس قدر اطمینان اور سکون، جیسے ماں کی گود میں چھوٹا بچہ بے فکری سے پڑا چپتا ہوا دودھ پی رہا اور سو رہا ہے، اس سے بہتر بندہ اللہ کی رحمتوں کو چوستا ہے، اللہ کی محبت کے دودھ کو پیتا ہے اور اللہ سے چپتا رہتا ہے، مزے لیتا ہے ہر حالت میں، اس سے بہتر۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں بھی کٹی ہوئی پتنگ تو ہوں، لیکن مجھے محلے کے بچے اگر نوچ کھسوٹ کر لیں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس میری کٹی ہوئی پتنگ کو کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ اس کے اس جملے سے مجھے بہت مزہ آیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ اگر اللہ والے ہمارا پیار کریں تو یہ ہماری مقبولیت کی علامت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں من امارت ولایتہ تعالی شانہ، اللہ کی دوستی کے علامات میں سے ہے ان یجعل اللہ مودتہ فی قلوب اولیائہ، اللہ اس کی محبت کو اپنے دوستوں کے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر اولیاء اللہ ہم سے خوش رہیں اور ہم سے محبت کریں، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری محبت فرماتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کی علامت اللہ علی قاری نے لکھی ہے، دیکھ لیجیے جلد نمبر 5 میں ولی کی جہاں تعریف کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ المولانا رومی نے دنیا کا نام دارالغرور اس لیے رکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دارالغرور اس لیے رکھا ہے تو کشت پارا سپس یوم العبور، جس دن بندہ عبور کرتا ہے۔ عبور مانے جیسے ایئرپورٹ کے بعد جب انسان گیٹ کے اس طرف چلا گیا اب عبور کر گیا، اب تو صحابہ اندر نہیں جا سکتے، یہاں تو پاس بھی مل جاتا ہے، وہاں تو کسی کو عالم برزخ میں جانے سے کسی قیمت پر پاس نہیں مل سکتا۔ یہاں تو بعض لوگ تعلقات سے ایک آدمی چلا جاتا ہے اندر، اور وہاں قبر میں جانے کے بعد وہ ختم عالم برزخ میں سلیپر کی سیٹ سے جا رہا ہوگا۔ شکریہ یہ کہتا ہوا، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ جو چمن میں گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے، جو چمن میں گزرے تو اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ اور ایک دوست نے شعر کہا تھا کہ افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، افسردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، ہنس کر کہا خزاں نے کہ تو ہی نظر میں، ہنس کر کہا خزاں نے کہ تو ہی نظر میں۔ میں نے ہردوئی میں ایک شعر کہا دنیا کے بارے میں، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرو۔ تو مفتی محمود حسن گنگوہی دیوبند کے سر مفتی نے کہا بہت عمدہ شعر ہے بھائی، اپنے شیخ کو بھی سنا دینا۔ میں نے حضرت کو بھی سنا دیا، خوش ہو گیا۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرو۔ یعنی جو پھول مرجھانے والے ہیں، بلبل کو چاہیے کہ بیوقوفی کی طرح اس پر قربان نہ ہو جائے، اس کی پنکھڑیاں بکھرنے والی ہیں، جن کے شیرازے بکھرنے والے ہیں ان پر دل مت دو۔ یہ جوانیاں بڑھاپے سے تبدیل ہونے والے ہیں، یہ کالے بال سفید بالوں سے تبدیل ہونے والے ہیں، یہ گال پچکنے والے ہیں، دانت منہ سے باہر جانے والے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں ہر چیز کی فنائیت کو سوچو، کسی چیز کا بھروسہ نہیں۔ بس مبارک وہ بندے ہیں جو اپنے غیر فانی ذات سے دل لگائے ہوئے اور ان نعمتوں کو مغلوب رکھتے ہیں۔
ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، لیکن اپنے نعمت دینے والے سے دل زیادہ لگاتے ہیں. اور حقیقت میں یہ ہے کہ جس دن اللہ کی محبت غالب ہو جائے کسی پر تو پھر اس کو اپنی بیوی سے مزہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ پہلے نظر اس کی آسمان پر جاتی ہے پھر زمین پر آتی ہے تو بے انتہا لذت لے کر آتی ہے. کیسے جاتی ہے آسمان پر؟ جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ کیا کیسا بنایا آپ نے اس کو، اور آپ نے دیا، آپ نے بندی بنائی ہمیں دے دیا، ایجاب و قبول کیا چند لفظوں میں مل گئی اور حلال ہو گئی، ورنہ ساری عورتیں تو ہیں وہ حرام. یہ آپ کی شان شریعت کا فیضان ہے، یہ آپ کی شان ہے اور شریعت کا فیضان ہے کہ آپ نے چند الفاظ سے اپنی بندیوں کو ہم پر حلال کر دیا. اب مزہ بہانا نہیں وہاں، اور کافر اور بیوی کو بس زمین پر رکھا دیکھتا ہے، اوپر جاتا ہے اس کی نظر نہیں جاتی کس نے دیا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو اپنی روٹی میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت کافر جب کھاتا ہے. وہ روٹی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں آسمان کی روزی کھا رہا ہوں، اللہ وہاں سے دیکھ رہا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے. اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ نشانات میرے اللہ نے بنائے، دیکھو وفی انفسکم وافلا تبصرون، میں تو تمہارے ذات میں نشانیاں میری موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، تم کو کس نے بنایا یہ. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے جو کہ عمر بھر رد ہونی سے. اس شہیدی نے کہا تھا اکبر الہ آبادی جج سے کہ ہم کو اللہ کے وجود میں شبہ ہے، تو میں تم کو اپنے بندہ ہونے میں بھی شبہ ہے یا نہیں بتاؤ، بندہ ہونے پر تمہیں اپنی یقین ہے یا شبہ ہے؟ بس اس نے کہا حضور بس مان گیا ہوں، جب میں بندہ ہوں یقین ہے ہمارا کوئی خواجہ مالک، ہم کو اپنے بندہ ہونے میں ذرا بھی شک نہیں، کیونکہ میں خدا ہو ہی نہیں سکتا. جس کے منہ نکل رہا ہو، جس کے پیشاب نکل رہا ہو، جس کا قبض ہو جائے تو بغیر دوائیں بھی کھا رہے ہیں فائدہ نہیں ہو، اتنا مجبور انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں یقیناً بندہ ہوں تو یقیناً میرا کوئی مالک اور کوئی خواجہ اور کوئی ہمارا خدا ہے. ایک جملے میں اکبر الہ آبادی نے اس کو سکھا دیا ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے. سائنسدانوں کو اکبر الہ آبادی ماشاء اللہ انگریزی داں ہوتے تھے، فرماتے ہیں یہ سائنسداں مانسون اور ہواؤں کی اسپیڈ کو اپنی مشینوں سے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب طوفان آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، کشتی جب پھنستی ہے تو وہیں قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے، تب ان کو خدا یاد آتا ہے کہ اللہ بچاؤ، اب کوئی ذریعہ نہیں. تو یہ دنیا کا نام اللہ تعالیٰ نے دارالغرور اس لیے رکھا ہے کہ کو کشت پارا کہ دنیا کھینچ لیتی ہے اپنے پیر کو، کہتے اب اکیلے جائیے. کو کشت پارا سپس مانے پیچھے، یوم العبور جس دن آپ دنیا سے عبور کریں گے آخرت کی طرف تو سارا ٹیلی فون، سارے مذہب کے فرش، سارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ساری یہ بیوی اور کاروبار اور جتنی بھی آپ کے دل بہلانے کے سامان ہیں یہ سب کے سب کہیں گے اب ہم مجبور ہیں، اب آپ تنہا جائیے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اختر سنو، یہ دنیا زمین کے اوپر تک ہے، ایک اللہ کریم ایسا ہے کہ اگر اس سے دل لگا لو، مضبوط تعلق قائم کر لو تو خدا زمین پر بھی تمہارے ساتھ باوفا ہے اور زمین کے نیچے بھی تمہارا ساتھ دے گا. اور میدان محشر میں ایسا دوست دنیا میں کہیں پائی نہیں سکتے ہو جو دونوں جہان میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک روایت میں تفصیلی کہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، ایسا کام پاؤ. یہ تو گیا آیت، اور یہ اس آیت کی تفسیر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے. سعید بن جبیر کوفے کے مفسر ہیں، تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لے گئے کوفہ تو کوفے والوں نے سوچا کہ آج تو رئیس المفسرین آ گیا، جلدی جلدی کچھ مسئلے پوچھ لوں تفسیر کے. فرمایا ارے انتم تسألوننی فی التفسیر، تم مجھ سے تفسیر پوچھتے ہو. وفیکم سعید بن جبیر، فیکم سعید بن جبیر، تمہارے اندر اتنا بڑا مفسر ہے سعید بن جبیر، تابعی اتنے بڑے سے. فرماتے ہیں اللہ معلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں روح المعانی میں کہ دنیا دھوکے کا گھر کس کے لیے ہے اور کب ہے، اور متاع حقیر کب ہے. ان الحد کا عن الآخرہ، جب یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے اب دنیا تمہارے لیے بری ہے. وَإِن جَعَلْتَهَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيَّةً لَهَا، اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنا لو، اس کا ذریعہ بنا لو تو کیا ہوگا؟ فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، تو دنیا بہترین کوئی ہے بھائی. اس دنیا سے حضرت سیدنا عثمان نے کیا کمایا؟ جب غزوہ تبوک میں سخت تنگی تھی، ایک ایک اونٹ پر 3 مسافر
پیر میں جوتے نہیں، اور سخت گرمی کا زمانہ، پہاڑ کا سفر، آپ پہاڑ گرم پہاڑ وغیرہ چلیے بغیر جوتے، چیزیں جوتے کے بجائے کپڑے لپیٹے تھے صحابہ نے اس کی، تاکہ کسی طرح سے اس وقت میں تنگی کے وقت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی فوج کے لیے اشرفی دنانیر دراہم پیش کر دی. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہاتھ میں رکھ کر اس پر رکھا، پھر اس سے اس پر رکھا، یعنی اس کو بجایا، یعنی ادھر ادھر کر کے اس کی آواز سے خوشی محسوس کی، اور فرمایا اے خدا تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا تو عثمان سے راضی ہو گیا. دیکھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دعا بھی ملتی ہے. تو یہ دنیا ہے، سیدنا عثمان نے جو جہاد کے لیے پیسہ دیا یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ بتاؤ بھائی. اس لیے جب دنیا اللہ دے تو یہ نیت کر لو کہ ہم علماء کو اپنی کار، اگر کار لے تو یہ نیت کر لے کہ میں اس کار سے علماء کو ایئرپورٹ سے لاؤں گا، اس کار پر بیٹھا کے ان کو دارالعلوم لے جاؤں گا، اور ان کا دماغ تھک جائے گا تو ہم کلفٹن کی سیر بھی کرائیں گے، سمندر بھی دکھائیں گے. اب یہ کار سرکار میں لگے گی، یہ کار دنیا نہیں ہے. سمجھا؟ یہ دنیا کو اس لیے دوستو، یہ دنیا بقول اصغر مولوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے استاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھیے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. اللہ والوں کو تو ہر وقت اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، دنیا حجاب ان کے لیے نہیں. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، عاشقوں کی نظر تو اللہ کو بے پردہ دنیا میں دیکھ لیتی ہے. یہ تو آئے عقل والے عقل کے بندے جو ہیں، جو دیکھو شاعر مشرق نے بہت عمدہ شعر کہا تھا کہ وہ علی اندر غبارے ناقہ گم، شیخ بولی سینا منطق کا امام، وہ اونٹنی کی گرد و غبار میں ہے منزل تک نہیں پہنچا، اور پیر رومی پردہ محمل گرفت، اور جلال الدین رومی اصل منزل تک اللہ تک پہنچ گئے، پردہ محمل ہاتھ میں لے لیا. کیونکہ یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی، اور اس کا ترجمہ سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ ان کی قدر نہ کرنے کے سبب سخت خسارے اور نقصان ہیں. میں نے آپ کو ایک آیت کی تفسیر بیان کر دی، اور اس آیت کی شرح میں نے بیان کر دی ایک شعر جلال الدین رومی سے. تو گیا درس قرآن بھی ہو گیا، درس مثنوی بھی ہو گئی. ذال قرص الخاکرہ دار الغرور کو کشت پارا سفس یوم العبور. دنیا کا نام دار الغرور ہو کے گھر اس لیے ہے کہ جب آپ دنیا سے آخرت کی طرف جائیں گے تو کوئی دنیا کا ایک جز آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اس لیے دنیا کو نعمتوں کو دیکھ کر نعمت والے کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لو. نعمتوں میں ڈوبنا نہیں چاہیے. کشتی کے اندر پانی گھسنے نہ دو، پانی نیچے رکھو تو کشتی بڑی اچھی چلتی ہے. کہ بھائی بنگلہ دیش والے بتاؤ، اگر پانی کشتی میں گھسنے لگے، دنیا دل میں گھسنے لگے گا تو دل ڈوبے گا کہ دل ہلاک ہو جائے گا. اب آپ کو درس مثنوی اور درس قرآن کے بعد درس بخاری بھی لے لیجیے. ایک ہی حدیث فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں جن کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سخت خسارے اور نقصان میں، ایک تندرستی اور ایک وقت کی فرصت. بس دوستو یہ عرض کرنی تھی. یہ بخاری کی حدیث اس آیت کی ہے اور دنیا کی بارے میں نہایت رہنمائی کرتی ہے. پھر سن لیجیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر نہ کرنے کے سبب، جن دو نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب انسان خسارے اور نقصان میں ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت تندرستی، دوسری وقت کی فرصت. آج افسوس یہ دیکھو دوستو، میں نے آنکھوں سے دیکھا جوانی میں فالج گر گیا میرے عزیز کو، 7-8 سال لیٹے لیٹے پیخانہ پھرتے رہے. اب جب فالج گر گیا اب یہ حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، جماعت کی نماز حاصل کر سکتا ہے، اور زبان سے تلاوت کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے کیونکہ فالج کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے. ارے جو سانس کی آپ صحت مند ہے اللہ کا نام لے لو میاں. اس کا سانس بند ہونے کے بعد، سانس جب بند ہونے لگے گی اور عزرائیل علیہ السلام
آئیںگے اور گردن پر انگوٹھا دبائیں گے کہ اب روح نکال رہا ہوں. آپ کہیں گے مجھ سے 1 کروڑ روپیہ لے لو, مجھے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو. وہ کہیں گے کہ اب لا استقدمون ساعۃ ولا استاخرون, اب تم کو 1 سیکنڈ کا موقع نہیں ملے گا. جب زندگی تھی تب تو تم گپ شپ لڑاتے تھے, اس وقت کیوں نہیں اللہ کا. ایک اللہ اگر محبت سے لے لیتے, اللہ کا اتنا بڑا نام ہے, جیسا ایک مجذوب کہتا تھا کہ اے خدا تیرا بہت بڑا نام ہے, اتنا بڑا آپ کا نام ہے, تو جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم کر دیجیے. اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم پر کر دیجیے. یہ مانگنے کا ڈھنگ ہے, مانگنے کا ڈھنگ. آپ کسی دنیاوی ایماندار و کریم سے مانگیے, بشرطے بخیل نہ ہو. بخیل نہ ہو, مکھی چوس نہ ہو. آپ کہیں مکھی چوس کے معنی کیا ہے؟ کیا وہ مکھی کھاتا نہیں؟ مکھی شوربے میں گر جاتی ہے تو بخیل یہ سوچتا ہے کہ اتنا شوربہ اس کے پروں میں جو لگ کر جا رہا ہے, میں اس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دوں گا. اتنا پھر پکڑ کو اس شوربے کو چوس کے پھر چھوڑ دیتا ہے, مارتا نہیں جان سے. جب سے مکھی چوس کا لقب ملا تو یہ اس سے آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, بہت بڑا نام سنا ہے. مہاراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سخی کا نام سن کر ایک شخص دوڑا ہوا گیا 1000 میل تک. بہت غریب تھا, مقروض تھا, پریشان تھا, نیند اڑی ہوئی تھی. اس نے لوگوں سے سنا کہ فلانے شہر میں ایک کریم و سخی رہتے ہیں, ہر مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں. وہ دوڑا ہوا گیا 1000 میل تک چلا گیا بیچارہ پیدل. جب پہنچا تو وہاں ان کا جنازہ دفن ہو رہا تھا. ہائے کر کے بیہوش ہو گیا کہ جن کے سہارے پر ہم نے 1000 میل کا سفر کیا اور میری ہی قسمت ہوئی کہ وہ شخص آج ہی اس کا انتقال ہوا. اس میں خزانہ تھا تو یہ 1000 میل کیوں دوڑایا؟ اللہ آواز آئی کہ بیوقوف, میں مجاہدہ کرا کے دیتا ہوں, اگر تجھ کو وہیں مل جاتا تو قدر نہ کرتا, اللہ اڑا دیتا. اس لیے میں اپنے کو بندوں کے لیے میں نے شرط لگائی, میں کسی کو نہیں ملتا, کسی کو اپنا قرب نہیں دیتا. والذین جاہدوا فینا بغیر مجاہدے کے, کہ مجاہدے کے بعد تمہیں قدر معلوم ہوگی. آدمی فرماتے ہیں, حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 سال تک مجھ کو یہ اشکال تھا کہ خدا تعالیٰ اتنے ارحم الراحمین ہیں, آسانی سے بندوں کو مل جاتے ہیں, سب کو ولی اللہ بنا لیتے ہیں. کیا نظر بچاؤ اور جھوٹ نہ بولو, رشوت نہ لو, جھوٹ نہ بولو, 5 وقت کی نماز بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو. اتنی مشقت میں ہم کو مبتلا کر دیں, یہ ضرورت کیا تھی اس کی؟ مگر فرماتے ہیں کہ اس اشکال کو میں نے 10 سال تک اپنے دل میں رکھا, ظاہر نہیں کیا, کیونکہ میں تو مشکل میں ہوں. دوسرا بھی سوال کرنے سے مشکل میں پھنس جائے, اور مجھ سے کوئی اس وقت میں حضرت کا کوئی اور ایسا تھا نہیں جس سے حضرت پوچھتے. اللہ سے دعا کیا ہے, اللہ نے 10 سال کے بعد اس کا جواب مصنوعی معروف میں عطا فرما دیا. کس شعر سے حل ہو گیا یہ؟ فرماتے ہیں لے کی شیرینی و لذات مقر, لے کی شیرینی و لذات مقر, منزل تک پہنچنے کی شیرینی اور لذت کب ہے؟ ہست بر انداز ہے رنج سفر. جتنا سفر میں تکلیف اٹھاتا ہے بندہ, ہست بر انداز ہے رنج سفر, سفر کا رنج و محنت و مشقت جتنا اٹھائے گا. ایک صاحب کو سنبھالو بھائی, ایک صاحب پر نیند تاری ہو رہی, ہاں سنبھالو سنبھالو گرا چاہتا ہوں. ایک صاحب گیا بس زبانیں حال یہ شعر مصرع پڑھ رہے ہیں, سنبھالو سنبھالو گرا چاہتا ہوں. زیادہ کیسے تاری ہوگی. چلو تو یہ ہمارا یہاں تک تو ایک صاحب ہمارے باہوش تھے کہ اشکال مولانا ثانی کو تھا کہ مجاہدہ کیوں فرض ہوا, لیکن جواب کی حالت میں بے ہوشی کے مقام پر پہنچے. لہذا دوبارہ جواب نقل کرتا ہوں. مولانا رومی نے اس کا جواب دے دیا, حضرت کی نظر وہاں پہنچ گئی کہ مجاہدہ اللہ نے کیوں فرض کیا. فرماتے ہیں لے کی شیرینی و لذات مقر. تو بھائی فارسی دان بتاؤ, سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو یہ افغانستانی دو جن کی مادری زبان ہے, مزہ لے رہے ہیں. لے کی شیرینی اور لذات مقر, لیکن منزل تک پہنچنے کی شیرینی اور لذت کس کو ملتی ہے؟ ہست بر اندازے رنج سفر. سفر میں جتنی مشقت و مصیبت اٹھا کر انسان پہنچتا ہے اتنے ہی اس کو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معروفی نے اس کا جواب دے دیا کہ مجاہدہ کیوں فرض ہوا, تاکہ تم جتنا مشقت اٹھا کر جاؤ پھر جنت میں جب پہلا قدم رکھو گے تو منہ سے کیا نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے منہ سے یہ نکلے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, شکر ہے اس اللہ کا کہ غم اور مصیبت سے آج چھٹی ملی. سنا, اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, اور میاں چلو جنتی کام کرنا, دنیا میں بھی کبھی جنتی کام کرنا چاہیے, دنیا میں جنتی کام کرنا. میں نے پتا نہیں کون سا کام جنتی کریں گے, دیکھا تو دسترخوان دکھ رہا, کہیں یہی کھانا پینا تو رہے گا جنت میں, اور کیا بھابھی نماز پڑھنی پڑے گی. تو ہنسی آئی کہ دیکھو کھانے پینے کا نام فرمایا, چلو جنتی کام کرنے. جنت میں کیا رہے گا بھائی, کھانا ہی پینا تو رہے گا, یا وہاں بھی روزہ رکھو, سب معاف وہاں.
تو الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن، یہ بات دیکھو دوستو، مشقت کے بعد پھر اللہ ملتا ہے، اس لیے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ راستے کو آسان نہیں کیا۔ اب آپ خود دیکھیے جدے میں جب اترے تو آپ بتائیے کیا حالت تھی، رات کو پہنچے 5-6 گھنٹہ وہاں پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا ہوگا کب ہوگا، ہر شخص اب کوئی نیند کی طرح ہر شخص خراٹا مار نہیں ہوتا، یہ تو وہاں ہو گئے، آپ کو یاد ہوگا پچ پر لکڑی پر، تو یہ تو مغلوب آدمی ہے، لیکن جو باہوش ہو اور ذمہ داری محسوس کرتا ہے اس کو کہاں نہیں لاتی، لیکن جب ساری مشقتوں کے بعد چھٹیوں کے کسٹم اور دھکے اور سب پریشانیاں اٹھا کر اور اس کے بعد جب کعبہ دیکھتا ہے کیا مزہ آتا ہے بتائیے آپ، پھر یاد رہتا ہے اس کو کوئی دھکا نہیں۔ حضرت میرے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک شخص سے دھکا لگ گیا طواف میں اس کو دھکا لگ گیا، تو اس نے اس کو غور سے دیکھا، اسے غصے سے، یہاں دیکھتا کیا ہے، یہاں دھکے ہی لگتے ہیں، عاشقی کرنے آیا یا یہاں عائش کرنے آیا، یہاں وزارت خارجہ وزیر تو بادشاہ کرنے آیا، یہاں دھکے ہی لگتے ہیں۔ لہٰذا واقعی بات یہ ہے کہ اس میں دھکوں میں مزہ آتا ہے جب طواف کرتا ہے، کسی کو وہاں دیکھتے کسی کو ناگواری نہیں ہوتی، پس جاتا ہے، سب کچھ ایسے چل رہا ہے، عورتیں بھی چل رہی ہیں، ہر آدمی اپنا ہاتھ بچائے ہوئے، کسی خاتون کو نہ لگ جائے میرا ہاتھ، کیا عالم ہوتا ہے سبحان اللہ۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو قرآن پاک کا درس مل گیا، مثنوی معروف کا درس مل گیا، بخاری شریف کا درس، قرآن پاک کا درس بخاری اور درس مثنوی معروف، یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے۔ تھوڑی سی دیر میں 3 سبق پڑھ لیا آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اپنی رحمت سے، درس قرآن کو بھی اور درس بخاری کو بھی اور درس مثنوی معروف کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ قبول کر لے، بیان کرنے والے کے زبان کو اور سننے والوں کے کان کو اللہ قبول کر لے، اور پھر زبان اور کان کو تو بہانہ بنا کر ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بنا لے اور جذب کر کے اپنا نسبت خاص عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تو آپ کے راستے کو طے کرنے میں سست ہیں، ہمارے دست و بازو نااہل ہیں، آپ اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور ہمیں اٹھائیے، اپنی گود میں لے لیجیے، جیسے باپ کمزور بچوں کو گرتا ہوا دیکھ کر دست بخشا جانے دے زندگی ماں غالبی بر جاذبہ مشتری شاید اندر مانو گارا واخری، آپ اپنے جذب سے ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، ہم سب کو ولی بنا دیجیے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کا ایمان، ان کا یقین، ان کا درد بھرا دل عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں۔ اے خدا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سینے اس کے اہل نہیں، ہم نالائق ہیں، مگر آپ کریم ہیں، کریم کی جو تعریف ملا قاری جو جنت المالا مکے میں آرام فرما ہے، اس محدث کی صدا کا واسطہ اکثر آپ کی رحمت کو دیتا ہے کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے۔ اے کریم میں اشرا کا واسطہ دیتے ہوئے آپ کے کریم ہونے کے صدقے میں اپنی لاہریت کا اعتراف کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، جو بھی یہاں آتے ہیں خانقاہ میں مسجد میں آنا جانا کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین کا مقام بلکہ آخری سرحد عطا کرتے جہاں سے آگے ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبونة فيهما كثير من الناس الصحة والحلاوة، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة۔ صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 نعمت دی ہے، صحت کی اور فراغ وقت کی، یعنی فرصت ہے، جیسا کہ عموماً ریٹائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں سروس سے چھٹی پانے کے بعد ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، ایسے دوستوں سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اخبار جتنی دیر تک وہ دیکھتے ہیں اس کا ٹائم نوٹ کر لیں، اس کے بعد تلاوت جتنی دیر تک کرتے ہیں پھر اس کا بیلنس توازن نکالیں کہ وہ اخبار میں کتنا وقت لگتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور جہنم اور تمام چیزوں کی خبریں ہیں۔ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو ذوق عجیب تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، یعنی اللہ مجھے بس تیری خبر رہے اور ساری خبروں سے مجھ کو بے خبر کر دے، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو،
الہی رہوں یہ خبردار تیرا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی رکھا ہے اس لیے اللہ والوں کا خبیر، باخبر لوگ. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا ایک نام قرآن پاک میں باخبر رکھا ہے. وہ آیت میں سنائے دیتا ہوں آپ کو. الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی شان کو باخبر لوگوں سے پوچھو جن کو میری خبر لگ چکی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس خبیر کی تفسیر فرماتے ہیں تفسیر المعانی میں کہ المراد بالخبیر العارفون، مراد خبیر سے عارف لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا. ان سے پوچھو جو خود ہی نہیں جانتا کسی چیز کو تو وہ کیا کسی کو بے خبر کسی کو کیا خبر دے گا. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے باخبر ہیں. خاموشن دو نعرے تکرار شام. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہت سے اللہ والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح دنیا میں ہے. خاموش بیٹھے ہیں. وہ نعرے تکرار شام، لیکن ان کے باطن میں اللہ کی محبت کے نعرے اٹھ رہے ہیں. اور میروت کا یار و تخت یار شام، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم تک ان کے نعرے اندر کے جا رہے ہیں باطن میں. کیا اللہ تعالیٰ معلوم کو مقام دیا تھا، اہل اللہ کی کیا شان بیان ہے. تو حاجی صاحب کا یہ شعر عجیب غریب ہے. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اے خدا تو مجھے اپنی خبر دے دے. پھر یہ جس کو اللہ کی خبر لگ گئی پھر کیا کہنا ہے اس کا. عجیب شان اللہ تعالیٰ نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلیفہ دونوں عجیب شان رکھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ضد تھے. بالفاظ انگلش اپوزٹ تھے. وہ کیسے؟ مولانا حبیب اللہ صاحب سکھر میں ہر وقت ہنستے رہتے تھے. ان پر ان کا نام حضرت نے رکھا تھا ضحاک، بہت ہنسنے والا. اور مولانا فقیر محمد صاحب ہر وقت جب دیکھو روتے، سلام پھیرتے ہی چیخ مارتے. ان کا نام حضرت نے رکھا بکا. بکا مانے رونا، اس کا اس میں مبالغہ ہے بکا، بہت رونے والا. دونوں بزرگوں کی زیارت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کر دی. سکھر میں جب زندہ تھے تو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر تشریف لے گئے اختر ان کے ساتھ تھا. دیکھتے ہی جناب زور سے ہا 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 ہا. میں نے کہا یا اللہ یہ کہا مار رہے ہیں، نہ کوئی وجہ ہے، ایک دم سے زور سے کہا مارا. ہنسنے لگے بہت زور سے. میں نے تو اس کی نقل کا حق نہیں ادا کیا، مجھ سے نقل نہیں ہو سکا جتنے زور سے انہوں نے کہا لگایا. میں نے چونکہ کبھی ایسا بزرگ دیکھا نہیں تھا، لہٰذا میں نے حضرت سے تنہائی میں پوچھا حضرت کہ ایسا تو میں نے آج تک کسی ولی اللہ کو نہیں دیکھا. کیوں نہ کوئی وجہ، ایک تو وجہ ہو کوئی بے وجہ اتنی زور سے کہا مارنا. تو فرمایا کہ ان پر یہ کیفیت تاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا ہے جس سے یہ ہنستے رہتے ہیں. اور مولانا فقیر محمد صاحب کے کان میں اللہ نے کوئی اور بات کہہ دی جس سے وہ روتے رہتے ہیں. بگوش گل کہ سخن گفتگی کی خندانت، آپ نے پھولوں کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ کھلے ہوئے ہیں. اور باندلی کے فرمودئی کی نالانس، اور بلبل کے کان میں کیا کہہ دیا کہ ہر وقت روتا رہتا ہے. بگوش گل سے سخن گفتگی کی خندانس، اے خدا آپ نے پھولوں کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہنس رہے ہیں ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. باندلیب کے فرمودئی کی نالانس، باندلیب کے فرمودئی کی نالانس، اور بلبل کے کان میں کیا کہہ دیا کہ ہر وقت اس کی آنکھ میں آنسو بہتا ہے. چشم نم مشہور ہے، بلبل کی چشم نم مشہور ہے. تو یہ چیز ہے. مگر دوستو ان کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس حال میں رکھے، لہذا وہ دل ان کا غافل نہیں تھا. یہ نہ سمجھیے کہ جو رونے والا ہے اس کا دل حضوری کے مقام سے مشرف، اور جس کا دل جو ہنس رہا ہے اس کا دل ایسا نہیں. صاحب نسبت غافل نہیں ہوا کرتے. حضور دمام ہی کا تو نام صاحب نسبت ہے جس کو دائمی حضور حاصل ہے. اس پر مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آیا جس کو ہمارے دوست کہتے ہیں میر صاحب کی اس کو الگ نوٹ کرتے رہو تاکہ یہ چھپ جائے. مگر میر صاحب کے لیے توفیق کی بھی تو دعا کر دیجیے کہ میں ان کے اختیار میں کیا ہے. شعر مجھے اپنا پرانا یاد آیا. اللہ والوں کی اس مقام کو اختر نے بیان کیا ہے کہ وہ دنیا کے مشغلے میں بھی باخدا رہتے ہیں، چاہے وہ جھاڑو لگا رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، خدا والے بن کر جیتے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. سبحان اللہ، سب کے ساتھ رہ کر سب سے جدا. لیکن باتیں نکلتی کم ہیں دوستوں، طالبین کی برکت سے بات نکلتی.
طالبین کی مرکز سے. اگر یہ طالب نہ ہو ابھی آپ لوگ, مقرر گونگا, کچھ نہیں آتا. پستان میں ماں کے دودھ نہیں ہوتا, خون رہتا ہے. جب بچہ منہ میں لے کے چلاتا ہے بس مشین چل جاتی ہے, سارا خون دودھ بننے لگتا ہے. پہلے سے نہیں دودھ بنا رہتا. جس وقت بچہ منہ میں رکھ کر اس کو طلب کرتا ہے تو اس کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ خون کو حکم دے دیتے ہیں کہ اے خون تو دودھ بن جا. ایسی انسان کے سینے میں کچھ نہیں رہتا. آپریشن کر کے دیکھ لو, حافظ کا آپریشن کر کے دیکھ لو کہ قرآن کہاں ہے. ایکس رے کر لو, آپریشن کر لو, پھیپھڑے میں دیکھو, جگر میں دیکھو, دماغ میں دیکھو, دل میں دیکھو, کہیں نہ ملے گا. لیکن جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قرآن بیان کرا دیتا ہے. ایسی علوم روح میں چھپے ہوئے ہیں, پوشیدہ ہیں. جب طلب اللہ کو پیاس کا ملتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ مولانا شاہ محمد صاحب نام خاتون نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تو حضرت خاموش تھے. ایک آیا خاموش, دو آئے خاموش, تین آئے خاموش, یہاں تک کہ 15-20 آدمی آئے, حضرت چپ چاپ بیٹھے ہوئے خاموشی. اتنے میں آپس میں کہنے لگی آج کیا بات ہے, حضرت تو کچھ بول ہی نہیں رہے. اتنے میں ایک صاحب آ گئے اور حضرت نے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر ایسے علوم بیان ہوئے کہ سبحان اللہ, سب لوگ دنگ رہ گئے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بولتا نہیں ہوں. ارے میں نے جو شربت ہاتھی کے لیے گھولا تھا چیونٹیوں کو کیسے پلا دوں؟ میں نے جو شربت ہاتھی کے لیے گھولا تھا وہ چیونٹیوں کو کیسے پلا دوں؟ تو جس کی طلب ہے, جتنا شدید پیاس لے کر سامعین بیٹھتے ہیں اتنا ہی مقرر کے قلب میں اللہ تعالیٰ دریا کے دریا بہا دیتا ہے. دریا کے دریا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ جو چپ بیٹھوں یعنی صاحب نسبت کا مقام بیان کیا اللہ والوں کا. جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گرا معلوم ہوتا ہوں, یعنی اگر خاموش رہوں تو ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہوں. کس چیز کا پہاڑ؟ اللہ سے تعلق کا, نسبت میں اللہ کا پہاڑ ان پر بروزن رہتا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے ملا نظام الدین کے شیخ شاہ عبد الرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی تو میں دوڑنے لگا. مجھے ہوش نہیں تھا, پاگل کی طرح دوڑ رہا ہوں. کسان کہہ رہے اتنا بھائی کون مولانا داڑھی والا دوڑ رہا ہے. اس کے بعد مجھے اتنا فیض حاصل ہوا اس امی بزرگ سے جن کا جو عالم نہیں تھے, علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا. جتنا مجھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر حاضری سے فیض تھا اتنا ہی فیض مجھے وہاں ملا. اور 2 مہینے تک میں آسمان کی طرف نظر نہیں کر سکا. 2 مہینے تک آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکا. ایسی عظمت, اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت کا بوجھ مجھ پر پڑ گیا کہ میں مارے شرم کے اوپر نظر نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. ہاں, سلطان شمس الدین التمس کے شیخ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کسی عورت کو غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا اور جس نے اصل کی سنت سے پہلے کی جو 4 اصل کے فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے کبھی قضا نہ کی, اور جس نے آسمان کی طرف غلبہ عظمت الہیہ سے کبھی نظر نہ کیا. بس سارا مجمع, اب کون ہے اس قابل؟ سارا مجمع اس وصیت پر عمل کرنے سے خاص بڑے بڑے جبہ, دستار, علماء, فضلا خط. اب بڑے حیران اس وصیت پر کیسے کوئی عمل کرے. سلطان شمس الدین نکلے اور کہا کہ آج شیخ نے مجھے رسوا کر دیا, یعنی میرا یہ ظاہر کر دیا, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. اسے پڑھائی نماز. بادشاہوں کو بھی حقیق میں سمجھو اگر وہ اللہ والے ہیں. بعض لوگ دولت یا عمارت دیکھ کر سمجھتے ہیں کیسے پیر ہو سکتے ہیں, کاروں پر ٹہلتے ہیں, شامی کباب کھاتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ وہ روٹیاں سوکھی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے. یہ قیاس نہیں. ہر زمانے کی فقیری کا دستور الگ ہوتا ہے. وہ زمانہ خون نکلوانے کا تھا, اس لیے وہ فاقہ اور سوکھی روٹی کھاتے ہیں. یہ زمانہ خون چڑھوانے کا ہے. اس زمانے میں اگر اچھی غذا نہ کھائے تو عبادت ہی نہیں ہو سکتی. چکر آنے لگتے ہیں, لو بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے. ہر زمانے کی فقیری الگ ہے. اس زمانے میں اسی کا نام فقیری ہے کہ گناہ سے بچے, خوب کھائے, خوب سوئے, بس لوگوں سے کم ملے اور بات کم کرے. 4 فقیری کے احکام تھے. نمبر 1 قلت طعام, نمبر 2 قلت منام, نمبر 3 قلت کلام, نمبر 4 قلت اختلاط مال انام, مخلوق کے ساتھ کم ملنا جلنا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 حکم اٹھ گیا, معاف ہو گیا. قلت طعام اور قلت منام معاف. خوب کھاؤ خوب سو, نیند کی کمی سے دیکھو پاگل ہو رہے لوگ.
میرے پاس رات و دن تعویذیں لینے آ رہے ہیں، صاحب نیند نہیں آتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دماغی توازن غیر معتدل، ڈاکٹر MBBS اور دماغ ذرا خراب ہو گیا، ہر وقت بس کوئی ہنس رہا ہے تو اس کو کر رہا ہے۔ لہذا کھائے خوب اور سوئے خوب، جتنا اللہ اس کو موقع دے۔ یہ نہیں کہ پڑھائی کو ہم سوتا رہے سب چھوڑ چھاڑ، ہر چیز کو مشورے سے سمجھو۔ خوب سونے کے معنی تھوڑی ہے کہ گھنٹی بج گئی پڑھنے کی اور وہاں سو رہے ہو، بھائی آپ کو حکم مل گیا ہے۔ ارے بھائی دین کی بات کو نہ سمجھو کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ 6 گھنٹہ سونا کافی ہے، بس 6 گھنٹہ سونا کافی ہے، تھوڑا سا دن میں قیلولہ کر لیا۔ اور قلت کلام یہ جاری اس وقت بھی فقیری کا دوسرا 2 نسخہ، قلت کلام اور قلت اختلاط مالنا، مخلوق سے بلا ضرورت ملنا جلنا، وہ 2 حکم موجود ہے۔ جہاں تک ہو سکے ضرورت پر سوچو کہ اگر ہم یہ گفتگو نہ کریں تو کیا اس سے کوئی ضرر ہماری دنیا کو یا آخرت کو ہو سکتا ہے، اور اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری دنیا کو یا آخرت کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بے ضرورت کلام نہیں ہوگا۔ جب پہلے سوچو پھر بولو۔ مولانا مالک کاکڑی کا شیخ الحدیث کا رحمۃ اللہ علیہ کو سنا چکا ہوں کہ ایک شاعر نے شعر کہا، کسی قابل پڑھے لکھے نے کہا جناب آپ کے اس شعر میں کا تو مطلب ہی کچھ نہیں ہے، تو محمد شعر ہے، لغو شعر ہے، فضول، کوئی مطلب اس میں نہیں ہے۔ تو کہتے کیا ہے؟ واہ جناب واہ، ارے میں شعر پہلے کہتا ہوں مطلب بعد میں ڈالتا ہوں، یہ ابھی تو مطلب ڈالا ہی نہیں، آپ نے اس پر غور شروع کر دیا۔ بہت ہنسے مولانا اس کو کہہ کے، بہت ہنسے کہ شعر پہلے کہتا ہوں مطلب بعد میں ڈالتا ہوں، کہیں ایسا ہوتا ہے؟ لو بات تو بات سب ہوگا، یہ کیا ہے؟ حماقت کی بات ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے ایسی گڑبڑ باتیں نہیں ہوں گی۔ میں سوچوں کہ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ یا آخرت کا۔ چلو ایک فائدہ فرحت بھی ہے، مزاح جس کو ہے، طبیعت میں شرح نہیں ہے بھائی، چلو تھوڑا سا ہاتھ بول دیا، مگر مزاح کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ وہ جھوٹ نہ ہو۔ ہنسانے کے لیے اپنے لیے جہنم مت بنائی، جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کر کے اور اس کو کر دے۔ لیکن ہاں بعض بزرگوں اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہر بات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اسی لیے باہوش بزرگوں کی بات ماننا چاہیے، جو مجذوب ٹائپ کے بزرگ ہوں ان کی شریعت کے موافق ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں ماننا چاہیے۔ چانچہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو جونپور میں تھے، ان کا حال یہی تھا کہ وہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ سیلاب آیا، ندی وہاں صحیح ندی نام ہے اس کا، جونپور میں سیلاب آیا، 2-3 مسخرے مذاقیہ پہنچ گئے، حضور سیلاب آ گیا، ساری مچھلیاں گنے کے کھیت میں گھس گئی اور گنا کو نقصان کر دیا۔ واپس سیلاب جب گھٹا ہے، ندی اتری ہے، تو وہ بھیڑی اور گڑ ہٹتی گئی، یعنی ان کے پیٹ میں وہ رس پک گیا، اور جب جاتی گئی تو گڑ، یعنی مسلمان گڑ پکانے سے، رس پکانے سے بچ گئے، بڑا وقت بچا اور بڑا فائدہ ہوا۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تیرا، یعنی ان کو اس پر بھی اپنی نہ گیا۔ یہ قصہ مجھ کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کہتا ہوں، صحبت کا ہی تو انعام ملتا ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ تھا کہ جتنی دیر ہم دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا ذکر کی مقدار اور عبادت کی ہونی چاہیے۔ ورنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریافت کر لیں کہ تم نے قرآن کتنی دیر تک پڑھا اور کتنی دیر تک اخبار دیکھا۔ ہاں اگر کسی کو کوئی انتظامی سلطنت اس کے سپرد ہے، دوسرے ملک سے باخبر رہنا ضروری ہے، وہ مستثنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے، جو وقت ملے تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ اور اخبار دیکھنے کی بھی کچھ شرائط۔ نمبر 1، کسی کی خبر پڑھ کر کسی کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے جھوٹی خبر ہو، دوسرے دن تردید آ جاتی ہے۔ نمبر 2، جو تصویریں ہیں عورتوں کی یا گمشدہ حسین لڑکوں کی، ان کو دیکھ کر کے لذت لینا حرام ہے، وہاں نظر نہ ڈالیں۔ اگر اس کی پشتی پڑ جائے تو معافی مانگے کہ اللہ میرے نفس نے جو حرام لذت درآمد کی اس کو معاف کر دی۔ اگر خطرہ ہو نفس کے مغلوب ہونے کا تو روشنائی سے اس کے قلم سے فوراً کر دی، کسی کا بھی اخبار ہو، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یاد کر لیجیے جناب، آپ کے یہاں میں نے ایک صورت مٹائی تھی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس نیت سے پڑھے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی خوشی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے،
دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک میں سیلاب طوفان رونا شروع کر دو، کھانا اچھا نہ لگے، اگر اتنا کم اخلاص ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تو وہ بھی بہت زیادہ ایک دم ایک ہی لفظ مت کہو، بس موٹی موٹی سرخیاں پڑھی اس کے بعد رکھو، اب تلاوت کرو اللہ کے ذکر اور دعا کرو، کام دعا سے بنے گا۔ ہم لاکھ دیکھتے رہیں ساری خبریں ہیں، کیا ہمارے اخبار دیکھنے سے حالات بدل سکتے ہیں؟ حالات دعا سے بدل سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت دیکھ لے تو بغیر دیکھے دعا کی توفیق نہیں ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سیلاب آیا، کہاں طوفان آیا۔ جب علم ہوگا مسلمانوں کے مسائل کا جب تو دعا نکلے گی دل سے، اور اگر کسی کو جو بھی دیکھتی نہیں، ناشتہ اسی درجے کا، کھانا وانا سب، نہ دعا میں دل، نہ درد، نہ آنکھ میں آنسو، تو کیا ہے؟ یہ تو سخت دلی کی بات ہے۔ خیر، تو یہ بات پر بات آتی ہے کہ صحت اور فراغ دو نعمتیں ہیں۔ میں نے فراغ اس لیے کہا کہ کچھ دوست میرے ریٹائرڈ لائف میں ہیں اور کچھ اس زندگی میں آنے والے ہیں، اور صحت اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی، ہر وقت ڈرتے ہو۔ صحت کی قدر کر لیجیے قبل بیماری کی۔ آج جتنی ہم ذکر کر سکتے ہیں سوچنا چاہیے، ممکن ہے کہ بعض وقت میں ٹیڑھا ہو گیا، لقوا ہو گیا، اب آپ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو بہت سے ایسی بیماریاں اچانک آ جاتی ہیں، رات خیریت سے انسان سوتا ہے، صبح معلوم ہے صاحب میں پتھری گردے میں بڑا چیز ہوئی۔ لہذا صحت اور فراغ کی قدر اور قیمت جو ہے جس نے نہیں کی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی نہایت ہی خسارے میں ہے، یہ شخص مغبون ہے۔ لہذا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری کی شرح ہے 14 جلدوں میں، جس میں سے میں 11ویں جلد سے آپ کو اس حدیث کی شرح سنا رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو نعمتوں کو جس نے استعمال کیا، ان کی قدر منزلت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا، من استعمل الصحۃ والفراغ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی صحت کو، تندرستی کو، وقت کو، فرصت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا، فذلک مومن مغبوط، پھر یہ وہ شخص ہے جس پر فرشتے رش کریں گے، یہ قابل غبطہ ہے، مغبوط اس کا نام ہے، غین با طا، غبطہ مانے رش کرنا ہے اور قابل ستائش ہے۔ ومن استعمل الصحۃ والفراغ فی معصیت اللہ، اور جس نے اپنی تندرستی کو اور جس نے اپنے وقت کی فرصت کو غفلت میں، اللہ کی نافرمانی میں، فضولیات میں، لوگوں پر تبصرہ، تنقید اور غیبتوں میں استعمال کیا، اللہ ساری نیکیاں مفت میں دے دی۔ یہ عجیب محنت کی کمائی مفت میں گنوائی، یہ غیبت کا اتنا خطرناک مرض، محنت کی کمائی، کتنی محنت سے تہجد تلاوت کی اور ذرا سے کہتے ہو فلاں اس محلے میں رہتے ہیں ان میں یہ بات ہے، بھائی یہ بات ہے، جیب کاٹنے والا اگر ہے اور اندیشہ ہے کہ تمہاری جیب کاٹ لے گی تب تو بتا دو، واجب ہو اس کو بتا دو بھائی فلاں آدمی سے ہوشیار رہو جیب کاٹ دیتا ہے، لیکن فضول تبصرہ تنقید سے کوئی فائدہ نہیں۔ غیبت حرام ہے، اگرچہ واقعی اس میں یہ بات ہے، اگرچہ واقعی اس کے اندر یہ بیماری ہے، لیکن غیبت ایک شخص ہے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، چاروں طرف جا رہے ہیں صاحب فلانے آدمی جماعت سے نہیں پڑھتے، غیبت نہیں، اس سے کہہ دو اکرام کے ساتھ کہ صاحب جماعت سے نماز پڑھا کیجیے، آپ سے گزارش ہے۔ تو یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری، جس کا نام ہے فتح الباری، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ فتح الباری شرح بخاری، اور ابن حجر اسقلانی اس کے شارح اور مصنف ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اپنے وقت کو اور صحت کو استعمال کرتا ہے، یہ ہے مغبون، یعنی خسارے میں، اور جو استعمال کرتا ہے اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں، وہ مغبوط ہے، قابل رشک ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح فرماتے ہیں کہ سب بیماری کی جڑ حب دنیا ہے، حب دنیا، جب اور حب دنیا میں مت سمجھو کہ خالی مال کی محبت، جاہ کی محبت بھی ہوتی، جاہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، میری بڑائی ہو، وہ پھر اور نام و نمود، جاہ، دنیا کی محبت، حسن کی لالچ، یہ سب اسی میں ہے، دنیا ہی میں شامل ہے، دنیا میں یہ سب شامل ہے۔ حسینوں کے پیچھے پھرنا یہ دنیا نہیں ہے، جاہ کے لیے، نام و نمود کے لیے لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ حق بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ گیا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، حق واضح ہو گیا، لیکن کہتا نہیں میرے شاگرد کیا کہیں گے کہ وہ استاد نے رجوع کر لیا،
اور دیکھو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجیح الراجح کتاب لکھی، کتنے مسائل سے جو حضرت نے رجوع کیا، اس کا نام ترجیح الراجح، اس کو حضرت نے اپنے لکھ دیا۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ میں سے تقریباً 60 سال ایک مسئلے پر اٹل تھا، 60 سال کی عمر میں میں نے توبہ کی اس اخلاق سے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے قانون بنایا تھا کہ جو خانقاہ میں آئے وہ 3 بات خود کہہ دے، کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ خود کہے۔ 60 برس تک اس پر حضرت کا عمل تھا، لیکن جب حضرت نے ایک حدیث دیکھی تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث دیکھی کہ بالداخل دہشت، آنے والے پر ایک روب حیبت ہوتی ہے، نیا آدمی، اور خصوصاً ایسے علماء، تو فتلقوہ بمرحبا، اس کے ساتھ خوش آمدید کہو، مسکرا کر اس کا دہشت، اس کی وحشت، گھبراہٹ دور کرو۔ لہذا فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، میں کتاب دکھا سکتا ہوں جو حضرت نے کیا، یہ ہے اللہ والے، یعنی حضرت فرماتے ہیں میں نے فوراً رجوع کر دیا اور ہم نے اس عمل کو بدل دیا اور رجوع کر لیا، غلطی کا اقرار کر لیا۔ اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے میں خود پوچھتا ہوں جناب کا کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا مقصد ہے آنے کا، سمجھا؟ ایک شخص نے کہا تعویذ دے دیجیے، فرمایا ارے بھائی کس بات کی دے دو، یہ بھی تو کہو، نامکمل بات کیوں کرتے ہو، تعویذ دے دیجیے، یہ کہو بخار کی تعویذ، بھینس بیمار ہے اس کی تعویذ، کس چیز کی تعویذ چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اکبر علی، منشی اکبر علی باہر دروازے میں کھڑے، حضرت کے سگے بھائی، ایک دیہاتی آیا، چودھری صاحب دیہاتی تھے، کہنے لگے کہ پوچھا منشی اکبر علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولوی اشرف علی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا، جاہل جپٹ تو ایسے بولتے ہیں، مولوی بھی نہیں، مولوی تو کہاں کہیں گے، اول تو مولی کہیں گے، مولی گاجر، اور اگر بہت کہا تو مولوی کہہ دیں گے۔ تو اس نے کہا مولوی اشرف علی سے ملنے جا رہا ہوں، کہ کیا مقصد ہے؟ کہ مرید ہونا ہے۔ تو منشی صاحب اکبر علی صاحب فرماتے ہیں حضرت کے بڑے بھائی کہ میں نے سوچا کہ ابھی یہ پٹ کے آئے گا، کوئی بیعقلی کی باتیں کرے گا وہاں، دیکھیں کیسے مرید کر لیتے ہیں۔ حضرت جلدی مرید نہیں کرتے تھے، بڑی سختیاں تھیں، اصول تھے تاکہ قدر معلوم، مقصد بھی تھا قدر معلوم۔ بس ہو گیا، اس نے کہا حضرت، پوچھا بھائی چودھری صاحب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حجی مولوی صاحب میرا خیال مرید ہونے کو تھا۔ بس حضرت نے فرمایا مرید ہونے کو تھا یا ہے؟ اب سٹ پٹا گیا، وہ کہتا ہے عجیب مولوی صاحب میرا دل مرید ہونے کو تھا، تو فرمایا تھا یا ہے؟ مرید ہونے کو خیال ہے یا تھا؟ اب جناب خاموش، حضرت نکل یہاں سے بیوقوف، پہلے جب تجھے بولنا نہیں آتا جاؤ عقل درست کر کے آؤ، سارے بیل یہیں آ جاتے ہیں، اور عدالت میں ان کی عقل، یہاں کو کہتے ہیں ہم صاحب کی آتی ہیں بالکل ہمیں عقل نہیں، اور جب عدالت میں وہاں خوب اچھی بات کرتے ہیں، وہاں بالکل ادب احترام، جج سے ڈر، ملا ہی رہ گیا وہیں، ساری بدتمیزیوں کے لیے معذور بن جاتے ہیں۔ اب جب وہ باہر نکلے تو منشی اکبر علی صاحب نے پوچھا کہو بھائی چودھری صاحب کیا حال ہے؟ تھا اور ہے میں پکڑا گیا، کہنے لگے تھا اور ہے میں پکڑا گیا۔ بعد میں حضرت نے اس کو مرید کر لیا، مگر اس نے جو کہا کہ وہ کیا کہوں، مولوی جی نے تھا اور ہے میں پکڑ لیا، تھا اور ہے میں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس یہ بات سن لیجیے، بس مضمون ختم کرتا ہوں، کہ دنیا کی محبت جس میں ہو، کبر بھی اسی میں شامل ہے، کبر کا مقصد میں بڑا جا رہی ہے، حق بات جانتا ہے، واضح یہ علماء نے تنبیہ بھی کر دی مگر اپنی جگہ چلا ہوا، حق بات کو قبول نہ کرنا اور مخلوق کو حقیر سمجھنا، دوسرے علماء کو حقیر سمجھنا، ارے کیا جانتے ہیں جو ہر ان کو علم کیا ہے۔ اللہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیطان انسان بن کر آیا، انسان کی شکل میں، اور کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا۔ فرمایا کہ کیوں؟ قرآن شریف میں ہے کہ وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر شے کو گھیر لے گی، تو میں بھی شے ہوں یا نہیں؟ شیطان نے کہا میں شے ہوں یا نہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وسعت رحمتی کل شے، ہر شے پر رحمت گھیر لے گی، تو رحمت جب گھیرے گی تو کیسے جاننے میں جاؤں؟ شیخ نے مریدوں سے فرمایا خبردار ابلیس سے بحث مت کرنا، بڑے ہی مکار بندہ ہے، ساری نبیوں کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اس سے بحث مت کرنا۔ شیخ خاموش ہو گئے، یعنی مریدوں کو تعلیم دیتی کہ شیطان سے بحث مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے میری پناہ مانگو، تم شیطان سے مت بحث کرو۔ اعوذ باللہ کیوں سکھایا؟
کیوں نہیں بتایا کہ دھوبیا پر ٹھان مارو اس کو جب آئے تو؟ شیخ محی الدین ابن عربی کی برکت سے میرے دل میں اس کا جواب آ گیا۔ بتائیے آج کوئی مولانا ایسا کہہ سکتا ہے؟ وہی کہے گا دیکھو شیخ کو نہیں آیا، مجھے جواب آ گیا، میں بھی اپنے وقت کا بڑا شخص ہوں۔ مگر حضرت کس طرح سے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن محی الدین عربی کی برکت سے مجھے جواب آ گیا۔ انہوں نے تو کسی حکمت سے جواب نہیں بتایا، اپنی خاموشی کی تعلیم دینی تھی یا بحث نہ کرنے کی تعلیم دینے کی، ورنہ شیطان سے بحث کرتے کرتے لوگ پاگل ہو گئے۔ ایک وسوسے کا جواب دیا، اس نے دوسرا ڈال دیا، پھر اس کا جواب دیا، اس نے تیسرا وسوسہ ڈال دیا، رات بھر وسوسوں کا جواب دیتے رہے، آخر میں جب نیند نہیں سوئے تو پاگل ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قاری فرماتے ہیں اگر شیطان کے وسوسوں کا آیا جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے آیا، تو کیا جواب ہے؟ فرمایا کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک شیطان کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن جتنا عذاب خدا شیطان کو دے گا اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ جتنا عذاب شیطان کو اللہ دے گا اس سے زیادہ اس کو قدرت ہے یا نہیں؟ ہے۔ تو جتنا قدرت ہوتے ہوئے جتنا عذاب اور دے سکتا ہے اتنا جو نہیں دے گا وہ رحمت ہے، لہذا وہ بھی رحمت سے محروم نہیں۔ مثال کے طور پر 100 ڈگری آگ سے کوئی جلانے پر قادر ہے اور وہ 70 ڈگری سے جلاتا ہے، 30 ڈگری معاف کرتا ہے، رحمت نہیں اس کی۔ تو شیطان کو جتنا عذاب اللہ دیں گے اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ سوال، اگر زیادہ دینے پر قادر ہے تو جتنا نہیں دیں گے اپنی قدرت کے مطابق جتنا نہیں دیں گے اس کو عذاب، وہ رحمت ہی میں شامل ہے۔ کتنا جواب دیں؟ اب ملا علی قاری کو بات سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے، یہ مولوی کو بھی نہیں چھوڑتی جب تک اہل اللہ کی نظر عنایت ان کی دعائیں بہت دن تک صحبت شیخ نہ ہو۔ بڑے بڑے جناب تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اور جہاں ذرا سا ہوا دیکھو بکتے ہوئے دنیا میں دیکھتے ہو کتنے مولوی بک جاتے ہیں، مگر صاحب نسبت نہیں بکتا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی عزت نہیں ہے، طالب علم مدرسے سے نکلا جا کے ممبر پر بیٹھ گیا، مسجد میں امام بن گیا، تو کیسی عزت ملے گی؟ عزت کے لیے نفس کو مٹاؤ، صاحب نسبت بنو کہ اگر ساری دنیا کی سلطنت تمہارے قدموں میں ڈالی جائے، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں چھوڑو، نہ جانے ساری دولت پورے 10 کروڑ 20 کروڑ کیا سارا سونا رکھ دیا جائے، مگر عالم کی شان یہ ہے، مومن کی شان کہ فولاد ہندی نہیں برسرش، اگر گردن تو اس کے تلوار ہندی رکھ دی جائے اور فولاد ہندی نہیں برسرش برپائے ریزی زرش اور اس کے پیر پر سونا ڈال دو، لیکن وہ اللہ کے دین پر قائم رہے، لوگوں کو خاطر میں بھی نہ لائے کہ مالدار یا کسی ڈر گئے، تو فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، من احبت دنیا، ان کا یہ 2 جملہ سن لیجیے، من احبت دنیا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، لم یقدر علی ہدایتہ جمیع المرشدین، دنیا بھر کے مرشد چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلوں کے مرشد جمع ہو کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ میں نے خود ایک مولوی سے سنا جس کو اپنے علم پر ناز ہے کہ اگر ساری دنیا کے اللہ والے جمع ہو جائیں اور مجھے سکھائیں تصوف تو میں نہیں ماننے کو تیار ہوں۔ یہ میں نے خود سنی، بتاتا ہوں آپ کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من احبت دنیا، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، لم یقدر علی ہدایتہ، اس کی ہدایت پر قدرت نہیں پا سکتے ہیں جمیع المرشدین، ساری دنیا کے مرشد بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور وہ من ترکہ، اور جو دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا، چھوڑ گیا، قلب کے اعتبار سے نہیں کہ دنیا بھاگ جاؤ سمندر کنارے اور جو جھونپڑی بنا لو، دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے تو فرماتے ہیں لم یقدر علی ضلالتہ جمیع المفسدین، ساری دنیا کی گمراہ کرنے کی طاقت سے جمع ہو کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو محبت دنیا سے پاک کر دے، اللہ اپنی محبت کو غالب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت اپنی ذات کے لیے عطا فرما، جس سے بھی ہمارا تعلق ہو آپ کے لیے، اے خدا جس کے تعلق سے آپ راضی ہو اس سے ہمیں تعلق کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے حقوق محبت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن کی محبت و تعلق آپ کو پسند نہ ہو اے اللہ ہمیں ان کے تعلق و محبت سے ہم کو محفوظ فرما، توفیق توبہ نصیب فرما۔ اس کے لیے ہمیں ہدایت کی باتیں دل میں ڈال دے، اللہ علیہ میں رشدی وائزی میں شر نفسی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر۔
السبيل وغض نفسك في أهل القبور وكان بدر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء اس سے پہلے کا آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے وقت کی فرصت فراغ وقت یعنی روزی سے اطمینان اور صحت نصیب فرمائے پھر وہ اس کو اللہ کی یاد میں نہ لگائے یہ شخص انتہائی خسارے میں ہے اور اس خسارے میں اکثریت حدیث کے جو الفاظ ہیں کثرت سے اس میں لوگ مبتلا ہیں مما کثیر من الناس یعنی انسانوں کی اکثریت اس بلا میں اور اس خسران اور گھاٹے میں مبتلا ہے کہ جب وہ اپنی صحت کو پا لیتا ہے تو اس وقت اسے کچھ شرارت سوچتی ہے سکھ میں شرارت سوچتی ہے اور دکھ میں خدا یاد آتا ہے حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ معروسی نے تفسیر میں بھی نقل فرمایا ہے کہ اذکر اللہ فی الرخاء جب تم آرام میں رہو اس وقت اللہ کو یاد کرو تو یذکرکم فی الشدہ تو تمہیں دکھ میں اللہ یاد فرمائیں گے چانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اور بالکل کنکریوں کے پاس جا کر گہرائی میں مچھلی ٹکی اور وہ اس وقت میں وہاں سے جب انہوں نے لا الہ الا انت پڑھا تو فرشتوں کو یہ آواز فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے بہت آہستہ آہستہ ایک آواز آ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا بندہ بہت دور سے آپ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کیا تم یونس علیہ السلام کو نہیں جانتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ بے شک ہم ان کو جانتے ہیں لیکن اے خدا وہ کسی مصیبت میں ہیں مگر وہ آپ کو آرام میں یاد کیا کرتے تھے یہ فرشتوں نے کہا مگر وہ آپ کو آرام کی حالت میں راحت میں یاد کیا کرتے تھے لہذا اس مصیبت میں ان کی آپ سن لیجیے اور ان کی مصیبت کو رفع کریے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر کہ جو بندہ آرام میں خدا کو یاد رکھتا ہے سکھ میں خدا کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں یاد فرماتا ہے یہ نہیں کہ جب صحت ہے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں تو خوب ہر وقت گندے خیالات اور گناہوں کے تقاضوں میں مست ہیں اور اس میں غفلت میں مبتلا غب شپ کر رہے ہیں اور جب مصیبت آئی تو یا اللہ شروع کر دیا کوئی میں نہیں کہتا کہ مصیبت میں اللہ یا اللہ ضرور کرنا چاہیے لیکن آرام میں اگر انسان کرے تو فرشتوں کی سفارش پا جائے اگر کوئی شخص آرام میں اللہ کو یاد کرے تو ملائکہ اس کی سفارش کریں گے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سفارش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اس کو یہ نعمت جس کی بشارت آپ نے دی ہے انشاءاللہ اسے عطا ہو جائے جو بندہ اللہ کو آرام میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں یاد فرمائیں گے اس لیے آنکھیں کھول دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے اور فرصت وقت بھی دی ہے یعنی خراب کے معنی یہاں اتنی روزی کہ جس سے اس کو ذہنی پریشانی نہ فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری مصنف فتح الباری کہ بعض الناس یکون صحیحا ولا یکون فارغا بعض الناس یکون صحیحا ولا یکون فارغا خوب تندرست ہیں مگر بیچارے روزی کے غم میں ہر وقت مبتلا ہیں ہر وقت کمر ٹوٹی ہوئی ہے کہ ہائے کہاں سے کپڑا آئے گا کہاں سے کھانا ملے گا کہاں سے روکیں گے وہ بعض الناس یکون فارغا ولا یکون صحیحا اور بعض ہوتے ہیں خوب دولت ہے اتنا کوئی پریشانی نہیں ہر مہینے آمدنیاں ہیں اپنا آرام سے کھا رہے ہیں لیکن بیمار پڑے گے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں صحت بھی ہے فراغت بھی ہے روزی بھی ہے وہ پھر اپنے لمحات کو اللہ کی یاد میں نہ لگائیں انتہائی بیوقوف بھی ہے وہ انتہائی ناشکر اور نالائق بھی اور انتہائی غیرت عبدیت کے خلاف بھی شرافت انسان کے خلاف کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کو آرام کی حالت میں بھولے
میرا ایک شعر یاد آیا کہ میرے جو لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں، میرے جو لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں، جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے، یعنی میری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ وہی سانس ہے جو خدا تعالیٰ کی یاد میں گزر گئی۔ اسی طرح ایک شعر اور یاد آیا، جب کبھی غم آئے پریشان نہ ہو، 2 رکعت حاجت پڑھ کے اپنے ربا سے پڑھو، جیسے بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ ابا اللہ محلے کے لڑکے نے مجھے پریشان کیا، اس طرح کہ دیکھو انشاءاللہ غیر سے افراد پیدا ہو۔ ایسی جب کوئی غم پریشانی آئے 2 رکعت اللہ سے، چاہے وہ نفس ہی کی دشمنی ہو، خود نفس گناہ کا تقاضا بار بار پریشان کر رہا ہے تو یہ بھی تو دشمن ہے۔ ساری دنیا کے دشمنوں کے اوپر تو ہم استغاثہ دائر کریں اور اس ظالم نفس پر استغاثہ نہ دائر کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضمون استغاثہ بھی سکھا دیا۔ کہو یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث، یا حی یا قیوم اے زندہ حضور اے سنبھلنے والے، میں آپ کی بارگاہ رحمت میں استغاثہ دائر کرتا ہوں۔ مستغیث بنا دیا ہم کو، مدعی بنا دیا، لیکن مدعا علیہ کون ہے؟ یہاں پوری طرح دیکھو دعوت تو سکھا رہے ہیں، مضمون دعوت سکھا رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مدعا علیہ کون ہے؟ کہ بھائی دعوت میں تو ایک مدعی ہونا چاہیے، مدعا علیہ چاہیے۔ آگے بڑھاتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ نفس ظالم ہے، یہی میرا مدعا علیہ، اسی پر میرا دعویٰ ہے کہ مجھے اس کے سپرد نہ فرمائیے۔ بڑا ظالم دشمن ہے، اور دشمنوں کو تو اس ٹیم بنانے میں کچھ ٹائم لگتے ہیں، اس کو تو اگر آپ نے پلک جھپکانے بھر مجھے حوالے کیا تو مار ڈالے گا، کفر میں مبتلا کر سکتا ہے، اچانک گناہ کرا سکتا ہے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ، اصلح نشانی کلہ، میری آپ ہر حالت کو درست فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ دنیا بھر دشمن قتل کرنے میں، مارنے میں، اسکیمیں بناتے ہیں، اسباب تلاش کرتے ہیں، اس ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ دشمن نفس ایسا ہے، اے خدا ہمیں پلک جھپکانا۔ بھائی پلک جھپکانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میاں حافظ احمد ذرا آنکھ کھولے سنو بھائی، جب بتا دیا کہ میرا ذوق ایسا ہے کہ جو لوگ آنکھ بند کر کے توجہ جھپکانے میں، دیکھو یہ پلک جھپکنے پر اتنی دیر میں معلوم ہوا کہ نفس اتنا بڑا خطرناک دشمن جو سیکنڈوں میں تباہ کر، تو اس میں یہ دعوت سکھا دیا۔ تو اس لیے دوستو یہ بات جو ہے کہ اللہ پاک جس کو صحت، اور ہاں میں اس کا دادا اللہ سے فریاد کرو، سارے دشمنوں سے پناہ مانگو، ربا سے کہو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہو کہ یا اللہ مجھے نفس پریشان کر رہا ہے، بڑا دشمن، اندرونی دشمن، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کا دشمن، لہذا اللہ سے فریاد کرو۔ یہی مضمون، اگر اس مضمون سے آپ فریاد کریں گے انشاءاللہ فوراً آپ کی فریاد سنی جائے گی، کیونکہ یہ سرکاری مضمون ہے۔ آپ اپنی طرف سے لاکھ مضمون بنائیں، اس میں وہ شان مقبولیت، شان محبوبیت نہیں پیدا ہوگی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضمون فریادی کی۔ اگر حکومت ایک مضمون مقرر کر دیتی ہے عدالت کے لیے، اس مضمون سے درخواست ہو، اس کے خلاف قبول ہوگا؟ لہذا مضمون یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح نشانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، چشمدید اس کو مولانا مجید اللہ کہتا، میں اپنے ابو سے کہہ دوں گا بھائی ہم لوگ بھی یتیم نہیں ہیں الحمدللہ، اپنے ربا سے کہو 2 رکعت پڑھ کر۔ اس پر بھی میرا ایک شعر یاد آ گیا، اصل میں وہ شعر ہی سنانا تھا، مگر شعر سنانے سے پہلے کچھ مضمون اس کو تفہیم کے لیے، یعنی تقریب تفہیم کے، تقریب فہم کے لیے، تقریب اس کا نام ہے تفہیم، اس کے لیے تمہید کا ضرور ہو۔ اب سنیے شعر، اب مزہ آئے گا آپ کو شعر میں، اب میرے شعر میں آپ کو مزہ آئے گا۔ ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے۔ جب غم آیا آپ کو یاد کیا، غم اگر سکرین کڑوے خربوزے کو میٹھا کر سکتا ہے اور آپ خالق ہیں اس کے، تو آپ کا نام کی جہاں سکرین لگ جائے گی، لذت آ جائے گی، وہاں ہمارے تلخی غم ایام بھی شیریں ہوں گے، تلخی غم ایام بھی شیریں ہوں گے۔ نوٹ کر لینا، مصرع ہو گیا، تلخی غم ایام بھی شیریں ہوں گے۔ سبحان اللہ، جس زمین پر کہ ہم ذاکر حق ہوں گے، جہاں ہم اللہ کی یاد کریں گے، وہ ساری تلخیاں، ساری کڑواہٹ جو ہے زندگی کے حوادث غم پریشانی،
سیلاب آ گیا، کل ایک دوست نے کہا میرے کتنے آدمی سب مر گئے میرے یہاں کھلنا میں جو سیلاب آیا، تو وہیں اس کا گاؤں بھی قریب ہے، اب 3 ملے باہروں میں کہا ہے دیکھو جو کچھ ہونا ہے وہ تو اپنا کام کرو، پڑھائی جاری رکھو، اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ جس سے جانا ہے جائے گا، وہ تو وقت کوئی آپ روک نہیں سکتے، اور پردیش سے اگر وطن چلے آتے ہیں تو زیادہ غم نہیں کرو، تھوڑا سا غم کیا، باقی بس سب کو ہی چلنا ہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اپنی محبت کرتے رہو اللہ کے سے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہو، بس اب اس کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دو یہ مناسب، یہ ہر لمحے حیات گزارا ہوں آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے دل سے جو دعا مانگی ہو قبول نہ ہو، مگر ہم لوگ دل سے نہیں مانگتے، گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، اڑ کے نہیں مانگتے، ایسے ہی دل کہیں ہے ادھر ادھر کیا بچ چلے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ معرومی جو فرماتے ہیں، اگر استغفار کرنا ہے تو اس طرح سے استغفار کیجیے، در مناجاتم بے خونے جگر، در جگر استادہ ہنس، در جگر استادہ ہنس، استادہ ہستم سشر، میرے جگر میں ہزاروں غم کی آگ ہے، در مناجاتم بے خونے جگر، ہے خدا میری جگر میں، میری مناجات میں میرا خون دیکھ لیجیے، میرے جگر کا خون میری مناجات میں دیکھ لیجیے، معرومی کا انداز دیکھو کیا فرماتے ہیں، ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، اے دنیا والوں جہاں زمین پر دیکھنا کہ خون پڑا ہوا ہے، ہر کجا بینی، جہاں بھی تم دیکھو، ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، جہاں کہیں زمین پر دیکھو کہ خون پڑا ہوا ہے، بس یقینی داتیاں چشمے ماں، تو یقین کر لینا کہ جلال الدین رویا ہوگا، یعنی انداز سے بیان تو دیکھو، بس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی رویا ہوگا، سبحان اللہ، کیا کہیں اسی ایسا امت میں ایسا شخص اللہ نے پیدا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم برزخ میں معرومی سے اور جنت میں کتنے لوگ نپٹ جائیں گے محبت سے، مانتے ہیں، یہ بہت مقبول نہایت محبوب شخصیت ہے معرومی، یعنی مولانا قاسم نانوتوی جیسا بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں 3 کتاب دنیا میں اللہ نے البیلی پیدا کی، البیلی، ایک قرآن شریف، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی شریف، جس کو مثنوی سے مناسبت ہو جائے جتنا وہ قرآن سمجھے گا سبحان اللہ کیا کہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آیت پر اشکال ہوا، ساری تفسیریں دیکھی حل ہی نہیں ہوا مسئلہ، مثنوی سے حل ہو گیا، یہ بڑی اتنی برکت کی چیز ہے، اسی لیے تو علماء نے شرحیں لکھی ہیں، جس کتاب کی شرحیں لکھی جائیں وہ کتاب مقبول ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء آج اس کی شرح لکھ رہے ہیں، کلید مثنوی 6 جلدوں میں حضرت نے لکھا، کلید مثنوی، اس کا نام کلید مانی کنجی، یعنی مثنوی میں جو علوم تالا بند ہے اس سے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو تو جو شخص نے اپنی صحت و فراغ کو استعمال کر لے اللہ کی رضا میں، تو یہ بندہ کیا ہے، مقبول ہے، بھائی نماز اس سے اس میں پڑھنا ضائع کر دیا، اپنی صحت کو، فراغ وقت کو غب شپ میں، فضولیات میں، اس کا نام کیا ہے، مغبون، خوب سمجھ لو، مغبون یعنی خسارے میں پڑا ہوا، اور جس نے اپنے وقت کو اور زندگی کی صحت کے ایام کو صحیح معنوں میں خرچ کر دیا اللہ کی رضا میں یاد میں، اس کا کیا نام ہے بھائی، مغبوط، غبطہ سے، غبطہ کا مفہوم ہے مغبوط، یعنی یہ لالچ کیا ہوا ہے، اس پر بڑے بڑے لوگ غبطہ کریں گے، یہاں بھی قیامت کے دن۔ اب آج کا سبق یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ مٹی کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اور پیٹ پر میں پتھر بندے ہوئے، اس دن 3 پتھر بندے ہوئے، جب صحابہ نے اپنے 2 پتھر دکھائے تو آپ نے دکھایا کہ میرے 3 بندے، اتنی کمزوری، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے جب بھوک لگی، بات ہے پیٹ جب پیٹ سے چھپٹ جائے تو پتھر باندھنے سے سہارا ملتا ہے، جس پر پڑی نہیں ہو کیا جانے، جس پر پڑی نہیں ہو کیا جانے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم لوگ ایک کھجور کھا کر پہلے جنگ لڑے، پھر جب کھجور ختم ہو گئی تو گٹھلی چوس کے جنگ لڑے، تو ایک تابعی نے کہا کہ حضور گٹھلی چوسنے سے کیا قوت آتی تھی، کہنے کہ جب وہ گٹھلی ختم ہو گئی تب پتہ چلا کہ کیا قوت آتی تھی۔ جہاں قحط پھیلا ہے، فاقے ہوئے ہیں لوگ، ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سونگتے تھے، روٹی کی خوشبو سے طاقت ہے، جب پھر جس پر پڑتی ہے اس سے پوچھو۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
اس وقت میں صحابہ کے ساتھ آپ بھی خندق کھود رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی کو ڈھو رہے تھے، آپ کھودنے میں لگے ہوئے تھے، اور صحابہ بھی، اور کچھ جماعت تھی جو مٹی ڈھو کے باہر پھینک رہی تھی۔ نحن ننقل التراب، ہم تراب کی نقل حرکت کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے، یعنی منتقل کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جاتے تھے، ہمارے پسینوں کو اور ہماری مشقت کو آپ نگاہ رحمت سے دیکھتے تھے۔ تو اس وقت میں صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے ایک جملہ عرض کیا، اس کے بعد آپ نے ایک زبردست انعام و بشارت ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے کیا عرض کیا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین، ہم وہ بندے ہیں اللہ کے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم بے وفا نہیں ہو سکتے۔ یہ عبارت پڑھی، یہ جملہ صحابہ نے تھوڑی تھوڑی دیر پر پڑھنا شروع کر دیا۔ یقولون، بار بار اس کو کہتے تھے، کانو یقولون، کانو جب مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو استمراری شان پیدا ہو جاتی ہے اس میں، سمجھ آپ؟ جیسے کانا یضرب، وہ کیا مانے؟ مارتا تھا، اس میں تا تھا لگانا ضروری ہے۔ جس شخص نے استمراری ماضی میں تانا، صحابہ کے الفاظ میں دیکھو کیسے اس کو محبت میں ڈوبے ہیں۔ نحن الذین، ہم وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم وہ لوگ ہیں، دیکھو منیر ادھر دیکھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سے الجہاد، جہاد پر، ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، سبحان اللہ۔ پھر پڑھتا ہوں، مزہ آ رہا ہے اس وقت مجھ کو۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے، سبحان اللہ، یعنی کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ فاجابہم بذلک، اس کے بدلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس جملے کے بدلے میں صلہ اور انعام کے طور پر آپ نے اس کی جملے میں ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للابصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے خدا جینا تو وہاں کا جینا ہے، یہاں تو فانی زندگی ہے، یہاں کیا زندگی ہے، فاغفر للابصار والمہاجرہ، لہذا انصار کو بھی بخش دیجیے اور مہاجرین کو بھی بخش دیجیے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، کیا جملہ ان کا تھا غلاموں کا، اور کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ دیا، سبحان اللہ۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا فاجابہم بذلک، اس کے بدلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جواب عطا فرمایا۔ صحابہ نے جب یہ کہا، اس کے معنی اس کا ایک سنت معلوم ہوئی کہ اگر کسی استاد سے شیخ محبت کرے، شاگرد محبت کرے، یا کوئی مرید اپنے شیخ سے محبت کرے تو محبت کا صلہ محبت میں ملنا چاہیے، اس کو اسراحت بنتا ہے۔ ون وے ریلیشن، ایک طرفہ محبت جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، ایک طرفہ محبت سنت کے خلاف ہے، محبت کے بدلے میں محبت ملنی چاہیے۔ دیکھو صحابہ نے اپنا یہ جملہ فرمایا، فاجابہم بذلک، اس کے بدلے میں آپ نے فوراً بدلاتا فرمایا، اور کیا جملہ تھا آپ کا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ کوئی عیش دنیا کا نہیں، کتنے ہی عیش ہو سب فانی، الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للابصار، جینا تو آخرت کا جینا ہے، جو یہ کیا جینا ہے، روز موت سوار ہے، شاندار زندگی ہے، مکان شاندار ہے، بریانی و کباب ہے، اور عالم شباب ہے، اور چنگ اور رباب بھی ہے کسی کے لیے مان لو، لیکن سب خیال و خواب ہے۔ دیکھو قافیوں کی رعایت، قافی چلے آ رہے ہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین ولا فخر یا رب، قافی چلے آ رہے ہیں، سب خیال و خواب ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ عالم عیش و عشرت کا، دیکھو عشرت بھی بیٹھا ہوا، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں درست ویرانہ ہے وہ صورت سے بستی کی، ارے بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آج تختی لگی ہوئی ہے فلاں صاحب، ایک دن تختی بدلی جائے گی، سوچ لو اس کو۔ جی ہاں، کتنی تختیاں بدل چکی ہیں، جب تختے کے نیچے لیٹیں گے تو تختیاں ہماری بدل جائیں گی۔ تختہ خبر میں لگتا ہے کہ نہیں، ورنہ مٹی سے پہلے تختہ لگاتے ہیں نہیں، وہ تختے جو ہیں وہی تختیاں بدلوا دیتے ہیں۔ اس لیے بس دل نہ لگاؤ، نعمت کو پا کر، یہ نعمت میں اللہ سے قریب کر دے تب تو نعمت ہے، یعنی اور زیادہ اس کو یاد کرے، لیکن اگر نعمت خدا سے دور کرنے لگے تو یہ عذاب ہے۔ نعمت صورتاً نعمت ہے، صورتاً نعمت ہے، حقیقتاً عذاب ہے جو اللہ سے دور کرے۔
اچھا، اور آپ نے صحابہ کی مشقت، ان کے پسینے اور ان کا ایک جملہ سن کر یہ فرما دیا، اور جو آج جو میں نے حدیث پڑھی انشاءاللہ اس کی شرح کل بیان ہوگی۔ سب کو نصیب فرما دے اللہ، ہمیں ہمارے بڑوں کی محبت بھی نصیب فرما دے یا اللہ، دینی مربیوں کی محبت بھی نصیب فرما دے، ہمیں اپنے مشائخ سے عاشقانہ والہانہ تعلق نصیب فرما دے اللہ، ان کے ناز اٹھانے کا حوصلہ بھی نصیب فرمائے، جو آپ کی راہ کا ہے، آپ کی راہ کے جو راہبر ہیں اللہ، میں ان کی محبت کے ساتھ اخلاص، ان کے ناز اٹھانے کی جو والہانہ محبت ہے تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وفي رواية عد نفسك من أهل القبور. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وقل من صحتك لموتك ومن حياتك لموتك. کہ والد خلیفہ ہونے والے 10.5 سال خلافت میں ساری دنیا میں ڈنکا پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے فتوحات ہوئے سارے عالم پر چھا گئے، اور ان کی اس اخلاص و سادگی سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو غلام لے کر چل رہا، اور جب فتح کرنے کے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو جناب غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی نگین پکڑے، یہ کیا آدمی ہے؟ 14 پیغمبر لگے بلا لڑائی جنگ جیت گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بیا، بمن کی بیا، یہ منقب کیا ہے؟ اس کو مسل کا مجموع العضد والکتف کہتے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے چوڑی چیزیں لگی ہے اس کو کتف کہتے ہیں۔ تو کتفوں اور عضدوں کا جو مجمع ہے جہاں دونوں جمع ہوتے ہیں، مجموع العضد والکتف کا نام منقب ہے بکسر الکاف، یعنی جو فصل والے ہوتے ہیں کہ بکسر الکاف کو بتائیے۔ جب انسان مونڈے کو پکڑ کر کہتا ہے تو نہایت شفقت اور نہایت محبت اور چاہتا ہے تقریب تفہیم کے لیے بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے، تقریب تفہیم تاکہ سمجھ نہ آئے۔ اور استاد مونڈوں کو ہاتھ رکھتے یا شہر تو آدمی وہ شاگرد سمجھ جاتا آپ کوئی اہم بات بتا کہ ندی کا ہاتھ میرے مونڈے پکڑے ہوئے، اس سے مزہ نہیں آتا؟ پوچھو اہل محبت سے کتنا ہاتھ پکڑ کے کوئی بات نصیحت کرے تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں سبحان اللہ، ہاتھ دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کے، دیکھو شاید کہتا ہے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ارے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کو، شاید یہاں پوری ٹوٹیے ہند، وہ ان کا لقب تھا ہندوستان میں زبردست مخرج دیوبند کے بعد میں سے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے۔ تو کیا کہنے ہیں ان کے دونوں منڈے کی کیا شانتی کی نبیوں کے ہاتھ میں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہے عبداللہ بن عمر، دنیا میں اس طرح رہنا کأن کا غریب جیسے کہ مسافر رہتا ہے، یہ غریب، اور یہاں ترقی کیا ہے، یعنی اگر اور زیادہ ترقی چاہتے ہو آخرت میں تو پھر ایسا رہو دنیا میں جیسے کوئی راستہ گزرتا ہے، مسافر تو پھر بھی 15 دن ٹھہر سکتا ہے، مگر راستہ بھی گزر رہا ہے، جا رہا ہے، ریل چل رہی ہے، لاہور جا رہے ہیں آپ، ہر اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، مگر لاہور ہی ہے دل میں بسا ہوا۔ لہذا فرمایا کہ اگر زیادہ مقام اونچا ترقی چاہتے ہو تو عابر السبیل، یعنی راستہ کو عبور کرنے والے کی طرح سے رہو دنیا میں، سبحان اللہ۔ اس راستہ جب انسان گزرتا ہے تو اس راستے کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا،
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے میں وہ نفس کا مینال قبور، اور اپنے نفس کو دنیا ہی میں سمجھ لو کہ ہم قبرستان میں ہیں، یعنی ہم قبر میں لیتے ہیں۔ جب ایسا خیال ہوگا تو نہ مکان اچھا لگے گا، کوئی چیز دل پر اثر نہیں کر سکتی، رہے گی آپ کے پاس اور لذیذ ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جڑ جانے کے بعد دنیا لذیذ ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ جب ہم اپنے کو قبروں میں سمجھیں گے تو کھانا کیا کھانے، ناشتے میں کیا مزہ آئے گا اور چائے میں کیا مزہ آئے گا۔ مزہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کا مزہ بڑھ جاتا ہے، دوستوں کی ملاقات میں بھی مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ والے جب ملتے ہیں تو عجیب کیف اور عجیب کیف ہے۔ ہمارے مولانا صاحب احمد صاحب جب بڑے علماء ان کے ہاتھ ہیں اور پھر جانے لگتے ہیں تو دوستوں کی آمد پر اور دوستوں کی جانے پر وہ اپنا شیخ پڑھتے ہیں۔ الہ آباد کے بزرگ ہیں جو اس وقت شیخ المشائخ اور بڑے بڑے علماء مطلبہ کے لیے پیر ہیں، اور میرے شیخ بھی شیخ حضرت میں نے اپنا شیخ ان کو بنایا ہوا تو شیخ المشائخ اس وقت حضرت مولانا صاحب رحمان صاحب رحمۃ اللہ آبادی کے سلسلے میں وہ خلیفہ ہیں، بہت زیادہ عمر ہوئی تھی، لیکن کیا کہنا ہے، کتنے پیارے شعر کہتے ہیں وہ۔ میں تو ان کے شعری پر عاشق ہوا ہوں، ایسا شعر میں جب یعنی بالکل ابتدائی جوانی اور طبیہ تعلیم میں پڑھ رہا تھا، روزانہ ان کی مجلس میں جاتا تھا، ان کے شعر دل کی تڑپا دیتے۔ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا پہلی ملاقات پر تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، علماء بیٹھے ہوئے کہ دل مضطرب کا یہ پیغام، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے دل سکون ہے نہ آرام، تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انجام ہے، جو آغاز میں فکر نہیں، یہی بس محبت کا انعام ہے، تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، ارے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ یہ پڑھ رہے تھے۔ اب کوئی کہتا ہے تڑپنا وڑپنا یہ کیا چیز ہے، تو کوئی مصیبت معلوم ہوتی ہے؟ ارے میں سنو، اس کی اچھا ہوا کہ حضرت نے اس کی بھی شرح کر دی، فرماتے ہیں لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو، لیکن تیرا بسم اللہ، جو اللہ کا بسم اللہ عاشق ہوتا ہے اسے تو ان کی یاد میں تڑپنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مہاراجی فرماتے ہیں کہ میں تو ساری زندگی نہیں چاہتا ہوں نعرہ مستانہ خوشمی آئے گا، اے خدا محبت سے آپ کے نام لینے میں اور نعرہ لگانے میں، یا اللہ کہنے میں جو مزہ آتا ہے، نعرہ مستانہ خوشمی آئے گا، اتنا اچھا لگتا ہے کہ تا ابد جانا، تا ابد جانا، جانا محبوب گئے، تا ابد جانا چنی نبائے، اے میرے جانا محبوب، مجھے ساری زندگی یہی نعمت چاہیے کہ میں آپ کا نام لیتا رہوں، کبھی جنگل میں کبھی بستی میں۔ اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، درد کا لشکر لیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں، درد کا لشکر لیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مشترک لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا لشکر لیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مشترک کیے ہوئے، یعنی جنگل میں جب جاتے ہیں تو اللہ اپنے نام کی مزے وہاں دیتا ہے، نعرہ مستانہ کی جنگل میں، اور اگر بستی میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے فیض حاصل کرتا ہوں، جیسا کہ اس وقت آپ حضرات سے فیض لے رہا ہوں، دونوں جگہ ہیں۔ مہاراجی فرماتے ہیں من بہر جمیت نالا شدم، مجھے جب بھی اللہ کے کچھ بندے مل جاتے ہیں تو میں خدا تعالیٰ کی محبت میں رونے لگتا ہوں۔ من بہر جمیت نالا شدم، میں ہر جماعت کے ساتھ کوئی بھی جماعت ہو اور میں رونے لگتا ہوں۔ جفت خوشحالہ اور بدحالہ شدم، خوشحال لوگ جو ہیں اللہ والے ان سے بھی میں ملتا ہوں، اور جہاں گنہگار رہتے ہیں ان کو بھی چپکا لیتا ہوں سینے سے، ان کے کان میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی اور کوئی نعرہ مار دیتا ہوں جس سے وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ ہر کجا پینی تو خون برکھا کہا، اے دنیا والوں اگر زمین پر دیکھو کہ کہیں خون پڑا ہوا، ہر کجا پینی تو خون برکھا کہا، اگر تم کہیں مٹی پر خون پڑا ہوا دیکھو، بس یقینی داخیاں چشمہ تو یقین کر لینا کہ جلال الدین روبی رویا ہوگا اللہ کی سبحان اللہ۔ اے دریغا عشق من دریا شدے، اے دریغا عشق من دریا شدے، فرماتے ہیں کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، دو چار آنسو اللہ کی محبت میں رونے سے تو پورا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ اے دریغا عشق من دریا شدے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، تانے سارے دل برے زیبا شدے، تو میں اپنے محبوب پر اس کو قربان کر دیتا، یعنی اللہ تانے سارے دل برے زیبا شدے۔ سنا چکا ہوں جونپور میں ایک مشاعرہ تھا جس میں ایک مصرع طرح دیا گیا تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر نہیں، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر نہیں، تمام بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے
لیکن ایک نوجوان بچے نے اس پر جو مصرع لگایا بس اس کو نظر لگ گئی، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ایسی نظر لگی، مگر سارا مجمع جھوم گیا، گھنٹوں اس کو مستا رہا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر میرے شیخ نے سنایا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا مصرع اس کا کیا تھا جو دیا گیا تھا مقابلے میں؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ اب اس پر لگایا لوگوں نے اپنے اپنے، مگر جس کو نظر لگی تھی جو سب سے اعلیٰ مصرع ہوا تھا اس میں، وہ یہ تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل عشق آنسوؤں کا سیلاب، اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے، یعنی اتنا رونا نصیب ہو کہ دریا بن جائے اور میں اس میں بہ کر اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں۔ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ دوستوں یہ ذوق نبوت ہے، یہ مطلب کی شاید خالی تصور ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ میں یہ سب اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں دے دے اب جو آپ کی یاد میں خوب